ہوتی ہے۔ ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے۔ قابل صد احترام معزز محترم سامعین عزیز وقار، میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے کہ آج ہمارے جمعہ کی نشست میں جس عنوان پر چند معروضات پیش کرنی ہے وہ ہے اللہ کا قرآن۔ جیسا کہ پچھلے جمعے میں نے بتایا تھا، قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کی بہت بڑی کتاب ہے جس کا کوئی جوڑ نہیں۔ جیسے میرا رب بے مثال ہے ویسے ہی میرے رب کا یہ کلام بھی بے مثال ہے۔ جیسے میرا رب اعلیٰ و عرفہ ہے تو یہ اس کا کلام بھی اعلیٰ و عرفہ ہے۔ وہ معقولہ ہے نا، کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام بھی کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ تو جیسے میرا رب بادشاہ ویسے اس کا قرآن بھی بادشاہ۔ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، یہی کہتے ہیں نا، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ تو میرے اللہ کی ذات سے بڑی ذات، بولو نا بھائی، ایمان والوں کی طرح کوئی بھی نہیں۔ جب میرے اللہ سے بڑی ذات کوئی نہیں ہے تو پھر یہ بھی میرا ایمان ہے کہ میرے اللہ کے کلام سے بڑا کلام بھی کسی کا نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو قرآن مجید تو زندہ مثال ہے اس چیز کی۔ جس معاشرے میں قرآن نازل ہوا وہ لوگ خود عربی والے، عربی دان، بڑے بڑے فصیح، بلغاء، خطبا، ادبا، شعراء، سو شعر عربی زبان میں ایک مجلس میں ایک شاعر پڑھتا تھا تو دوسرا سن کے یاد کر لیتا تھا، اگلے لمحے وہ 100 شعر سنا دیتا تھا۔ بلکہ ایک واقعہ یوں بھی لکھا ہے کہ ایک آدمی ایسا گزرا ہے عرب میں جس وقت یہ قرآن کا نزول ہو رہا تھا کہ عربی میں وہ گفتگو کرتے ہوئے جو ایک لفظ اس نے ایک دفعہ زندگی میں بولا، ایک بات کے لیے دوبارہ وہ لفظ اس بات کے لیے وہ اپنی زبان پر نہیں لے کر آیا۔ اتنا فصیح انسان بھی موجود تھا، لیکن قرآن کے سامنے سب عاجز ہو گئے۔ قرآن کے سامنے سب شعراء کے کلام ختم ہو گئے، ادیبوں کا ادب ختم ہو گیا، فصیحوں کی فصاحت ختم ہو گئی، بلیغوں کی بلاغت ختم ہو گئی۔ جیت گیا تو کون؟ میرے رب کا کلام۔ لوگوں نے کلام لٹکائے بیت اللہ میں لکھ کر، ادھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک سورت، چھوٹی سی سورت لکھ کر لگا دی۔ سب کو دیمک چاٹ گئی، نہیں چاٹا تو رب کے اس قرآن کی اس سورت کو نہیں چاٹا۔ تو قرآن مجید سادہ سی مثال سمجھیں، اس طرح نہیں سمجھے تو یوں سمجھ لیں۔ دیکھیں، انسان کا دنیا میں کسی سے تعلق ہو جائے، بیوی کو ہی لے لو بھائی، محبت ہو جائے، بیوی خط لکھے، شوہر پردیس میں ہو، اب ان کو آپس میں محبت ہے کہ نہیں؟ اب وہ شوہر اس خط کو دیکھتا ہے، پڑھتا ہے، پھر جیب میں ڈالتا ہے، جب وقت ملتا ہے نکالتا ہے، پڑھتا ہے، پھر جیب میں ڈالتا ہے۔
اب یہ تو وہی بتا سکتا ہے نا کہ وہ 12 کیوں کرتا ہے۔ کسی کو محبت سے واسطہ پڑا ہو تو محبوب کے خط کی قدر وہی جانتا ہے۔ تو ایمان والوں کو بھی اللہ سے محبت ہے، بولو بھائی ہے کہ نہیں ہے؟ بولو نا، ایمان والوں کو اللہ سے محبت ہے۔ دلیلیں محبت میں نہیں ڈھونڈی جاتی، مومن کا عمل بتاتا ہے کہ اسے اللہ سے محبت ہے۔ بولو بھائی، مومن کا عمل بتاتا ہے۔ اس وقت یہ میرے بزرگ سفید داڑھی والے اعتکاف میں آئے ہوئے ہیں، چلیں۔ عمر کا تقاضا یہ ہے کہ یہ پنکھا لگا کر اپنے گھر میں اپنے نرم بیڈ کے اوپر آرام کر سکتے تھے کہ نہیں؟ کہ بھائی چلو نماز ہی پڑھنی ہے نا، مولوی صاحب کی تقریر سننا کوئی فرض ہے، بیٹھ سکتے تھے۔ آخر کیا چیز ہے کہ 70-75 سال کی عمر میں روزہ رکھ کر، بھوک برداشت کر کے، پیاس برداشت کر کے، دھوپ میں پھر اپنے گھر سے چل کر مسجد میں آ کر بیٹھ جانا؟ اور بھائی یہی تو اللہ کی محبت کی دلیل ہے۔ یہی کیا ہے بھائی؟ بولو اور بولو نا بھائی، اللہ کی محبت کی کیا ہے دلیل ہے؟ تو مومن کا عمل بتاتا ہے کہ اسے اس کے رب سے محبت ہے۔ اور بھائی اسے پوچھو نا، نماز نہیں پڑھتا، کہتا گناہگار ہوں، خطاکار ہوں، سستی ہو جاتی ہے، نہیں پڑھتا، رہ جاتی ہے، کوشش کروں گا اللہ معاف فرمائے، اللہ میں گناہگار ہوں۔ کہو بھائی صبح سے لے کے شام تک بھوک کیوں کاٹتا ہے؟ نماز تو نہیں پڑھتا، روزہ رکھ لیتا ہے، پانی نہیں پیتا، بد نظری نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، غیبت نہیں کرتا، حرام نہیں کھاتا، حرام نہیں پیتا، حرام دیکھتا نہیں، حرام کی طرف بڑھتا نہیں، چلتا نہیں، ہاتھ نہیں لگاتا۔ کیا وجہ ہے؟ وہ کہتے ہیں میرے رب کا حکم ہے، روزہ رکھ تو پھر آنکھوں کا بھی رکھ، روزہ رکھ تو پھر کان کا بھی رکھ، زبان کا بھی رکھ، اس لیے میں جھوٹ بھی نہیں بولتا، غیبت بھی نہیں کرتا، گانا بھی نہیں سنتا، بد نظری بھی نہیں کرتا۔ تو بھائی کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ بھائی یہی تو محبت کی دلیل ہے، یہی تو کیا ہے؟ مومن کی اللہ سے محبت کی دلیل ہے۔ اور مومن کے عمل میں، مومن کا عمل بتاتا ہے کہ اس کو کیا ہے بھائی اللہ سے محبت ہے۔ تو یہ کلام آپ کے محبوب کا خط ہے آپ کے لیے بھائی، یہ اللہ کا کلام قرآن کیا ہے؟ آپ کے محبوب کا اپنے لیے خط ہے۔ تو اس کی تلاوت، اس پر عمل، اس میں غور و فکر، تدبر، مومن کا یہ کام ہے، اسے کرنا چاہیے۔ اب محبوب اگر خط مثال طور پہ عربی میں لکھ دے، عاشق کو عربی آتی ہی نہ ہو، وہ اس کو سمجھے ہی نہ، وہ دن سارا دے کے لکھتا رہے، پڑھتا رہے، کیف حال ہوگا، کیف حال ہوگا، کیا پتا کیف حال ہوگا کیا ہے؟ کسی کے پاس جائے گا نا، پوچھے گا نا یار یہ کیا مطلب ہے؟ کیف حال ہوگا تو یاد ہو گیا، اس کو پڑھتے پڑھتے یاد کر لیا، زبانی یاد ہو گیا۔ لیکن اس کو لذت اور اس خط کی فرفتگی، شگفتگی تب آئے گی جب وہ کیف حال ہوگا کا معنی سمجھے گا۔ کیا کرے گا بھائی؟ بولیں، معنی سمجھے گا۔ تو اللہ کا کلام بھی ہم پڑھتے ہیں، ثواب ملتا ہے، سمجھ آئے یا بولو بھائی نہ آئے۔ قرآن سمجھ کے پڑھو یا بے سمجھا پڑھو، الحمدللہ رب العالمین، معنی آتا ہے یا نہیں آتا، ثواب پھر بھی مل رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل کا رحمت اللہ علیہ، تو آپ بیدار نہیں ہیں، ایسے میری طرف دیکھتے ہیں، میں نہیں بتاؤں گا بات، کاؤ رحمت اللہ علیہ بھائی اونچی بات ہے۔ احمد بن حنبل یہ وہ شخص ہے جس کو دنیا میں خواب میں اللہ کی زیارت ہوا کرتی، فرماتے ہیں میں نے
خواب میں مجھے زیارت ہوئی تو میں نے اللہ سے پوچھا کہ آپ کا قرب حاصل کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، یعنی اے اللہ تیرا قرب، تیری نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، رضا حاصل کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو فرمایا قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ یہاں پر بس نہیں، احمد بن حنبل پوچھتے ہیں الہ العالمین سمجھ کر پڑھا کرو یا بے سمجھے؟ فرمایا احمد بن حنبل سمجھ کر پڑھ یا بے سمجھ پڑھ، میرے قرب کا ذریعہ قرآن کی تلاوت ہے۔ میرے قرب کا ذریعہ کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول رب تبارک و تعالی من شغلہ القرآن عن ذکری، جو شخص قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو، ویسے پڑھ رہا ہو یا سپارہ یاد کر رہا ہو، یہاں کو قید نہیں ہے بھائیو، مولویو، قرآن پڑھنا آنا چاہیے۔ من شغلہ القرآن، جو قرآن میں مشغول ہے اور وہ ذکر نہیں کر سکتا، کیا نہیں کر سکتا؟ ذکر نہیں کر سکتا، دعائیں نہیں مانگ سکتا، قرآن کی تلاوت میں لگا ہے، مشغول ہے، قرآن کو پڑھ رہا ہے، سیکھ رہا ہے، دعا نہیں مانگ سکتا، ذکر نہیں کر سکتا، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو جو قرآن میں مشغول ہے، دعا نہیں مانگ سکتا، ذکر نہیں کر سکتا، میں اس کی دعائیں بھی قبول کرتا ہوں اور اس کو ذکر کا اجر بھی دیتا ہوں، اور ان سے اچھا دیتا ہوں جو مانگتے ہیں۔ ان سے کیا کرتا ہوں بھائی؟ بولو، اچھا دیتا ہوں۔ کیوں؟ من شغلہ القرآن، یہ میرے قرآن میں مشغول ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، قرآن کو سمجھ رہا ہے، قرآن کو سیکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، تو یہ میرے قرآن میں مشغول ہے، تو لہٰذا یہ ذکر نہیں کر سکتا، تو میں ذکر کا اجر بھی اس کو دے دیتا ہوں، اور یہ دعائیں نہیں مانگ سکتا، تو میں بغیر دعائیں مانگے ہی اس کی جو طلب ہوتی ہے میں اس کو عطا کر دیتا ہوں، اور ان سے اچھا عطا کرتا ہوں جو مانگتے ہیں۔ آپ کہو گے یہ کیسے یار، سمجھ نہیں آئی ہے نا جی؟ بولیے کیا جی؟ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں بھائی، اللہ کی توفیق سے ابھی 1 منٹ میں سمجھ آ رہی ہے۔ آپ توجہ ہے میری طرف؟ ذہن متوجہ ہے جی؟ دیکھیے، قاری صاحب کو میں نے کہا قاری صاحب یہ ایک مٹھائی ہے، یہ مٹھائی آپ مجمع میں تقسیم کر دیں۔ اور یہ ہمارے چھوٹے حافظ صاحب نے، قاری صاحب نے کہا حافظ صاحب جاؤ بازار سے جا کے میرے لیے ناشتہ لے آؤ۔ کیا کرو؟ بولو نا بھائی، ناشتہ لے آؤ میرے لیے۔ اب قاری صاحب مجمع میں مٹھائی بعد میں تقسیم کریں گے، پہلے جو ان کے کام میں لگا ہوا ہے اس کا حصہ نکال کے الگ رکھیں گے کہ میں نے اس کو کام بھیجا ہوا ہے، اس کی مٹھائی الگ رکھ کے پھر مجمع میں تقسیم کریں گے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں رب بھی یہ کہنا چاہتا ہے یہ میرے قرآن میں مشغول ہے، وہ دعا مانگ رہا ہے، یہ تلاوت کر رہا ہے، قرآن سیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، یہ میرے کلام میں لگا ہوا ہے، لہٰذا اس کا اجر پہلے ہی نکال کے رکھ دیا ہے۔ تو یہ قرآن اللہ رب العزت کی، میں نے کہا کہ بڑی عجیب کتاب ہے، بڑی عجیب کتاب ہے، تلاوت کیجئے، غور و فکر، اور یاد رکھیں ہم نے اس قرآن کو غلاف میں لپیٹ کر اونچی جگہ رکھ دیا ہے۔ گھر میں جھگڑا فساد ہو گیا تو قسم کے لیے اٹھا لیا، یا کوئی مر گیا تو اس کو 3، 4، 5، 6، 7 یا 35، 40 میں احسال ثواب کرنے کے لیے نکال لیا، یا سال بعد برسی منائی ابو جی کی تو نکال کے یاسین پڑھ لی۔ یہ قرآن، یہ میرا لفظ دل پر لکھ کے لے جائیے، یہ قرآن گھر کی کتاب نہیں ہے بھائی، بولو، یہ قرآن گھر کی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن بازار کی کتاب ہے، یہ قرآن مارکیٹ کی کتاب ہے،
یہ قرآن آپ کے معاملات بتاتا ہے آپ کو، اس کو سمجھیے، غور و فکر کیجیے۔ یہ قرآن تمہیں زندگی کے اصول دیتا ہے، زندگی کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو یہ قرآن بازار کی کتاب ہے، آپ کی مارکیٹ کی کتاب ہے۔ بہرحال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہو بھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ بن مسعود بڑا عجیب صحابی ہے، کتنا بڑا صحابی ہے، کتنا بڑا عظیم انسان ہے۔ فرمایا میری امت والو، جس کام میں عبداللہ بن مسعود راضی ہے اس کام میں میں محمد راضی ہوں۔ جس کام میں عبداللہ بن مسعود راضی ہے اس کام میں راضی ہوں۔ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالھا۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس نے قرآن میں سے ایک حرف کی تلاوت کی، بھائی قرأ پڑھا، جس نے قرآن میں بولیے نا ایک حرف پڑھا، بھائی رکوع نہیں، آیت نہیں، ایک حرف پڑھا، فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، اس کے لیے بھی نیکی ہے، اس کے لیے بھی کیا لکھی جائے گی بھائی بولو؟ نیکی لکھی جائے گی، اجر، اور کتنا؟ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، ٹھیک ہے جی، 10 نیکیوں کی مقدار، 10 نیکیوں، ایک لفظ پڑھے گا تو کتنی نیکیاں؟ بولو نا بھائی، 10 نیکیاں ملیں گی۔ قرآن میں بھی ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ اسے 10 کا ثواب پہنچاتا ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ 10 کا۔ تو پھر روزہ ہو، کھاؤ نا، سبحان اللہ، جہاں نفل کا ثواب فرض ملتا ہو تو وہاں ایک حرف کا پھر 10 تو نہیں ملے گا نا پھر 10 گنا اور بڑھ جائے گا۔ تو فرمایا ایک حرف، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، ایک حرف پڑھتا ہے۔ اور پھر یہ فرمایا، لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے۔ کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا ولکن الف حرف واللام حرف والمیم حرف، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، سب کہو الف لام میم۔ جس نے کہا اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں پڑھ گئی۔ کیوں؟ فرمایا الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، تو یہ 3 حرف بن گئے، الف لام میم، 3 حرف بن گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لکل شیء شرفا یتباہون بہ، ہر ایک قوم کے لیے فخر ہوتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا ہمارا یہ فخر ہے جی، بات تو ایسے بھی کر کے ہیں، ہم تو بڑی چیز ہیں جی، چیز تو کیا ہو، آنکھیں بند ہونے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ دنیا ہے، یہاں پیمانے ہی الٹے ہیں ہمارے، میرا پیمانہ ہی الٹا ہے۔ امیر ہو تو جی سر، امیر ہو تو بولو بھائی جی سر، میرے اخلاق کی پہچان کیجیے، زمانے میں اخلاق کیا ہے۔ اگر طاقتور ہے نا، طاقتور ہے تو جی سر، اوکے سر، ہاں جی سر، آیا سر، گیا سر، بیٹا سر۔ تو ہو آگے غریب ماڑا، پھر حضرت کا بی پی لو ہو جاتا ہے۔ بی پی لو نہیں ہو جاتا، یہ اندر کا بے غیرت جاگتا ہے، یہ اندر جو ضمیر مردہ ہو چکے ہوتے ہیں یہ اس بے حیائی پر ابھارتا ہے۔ طاقتور سامنے آئے تو جی سر، غریب آ جائے تو بی پی لو، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، شوگر لو ہو جاتی ہے۔ شوگر لو نہیں ہوتی، یہ اندر کا تکبر ہے، شیطانیت ہے جو یہاں بیٹھی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ ہر ایک قوم کا فخر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے بھائی؟ فخر ہوتا ہے، جس سے قوم فخر کرتی ہے جی، جیسے ہم فخر سے کہتے ہیں
ہاں جی، ہماری وزیر اعلیٰ عورت ہے، فخر سے کہتے ہیں نا ہماری وزیر اعلیٰ کیا عورت ہے۔ پہلے کبھی ہم کہا کرتے تھے جنگ نہیں کھیڑ رنا دی، ہاں جی، تو ہن اسی آپ ہی جنگاں کھیڑ دیا رنا دیاں، جی ہاں، فخر ہوتا ہے قوم کا کہ یہ ہے، جیسے اہل عرب کہتے ہیں کہ ہم میں رسول اللہ آئے، فخر کی بات، اس سے بڑا اعزاز ہو کیا سکتا ہے جس میں کالی کملی والا آیا ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہر قوم فخر کرتی ہے، کہ جنہیں اعزاز ہوتا ہے اللہ نصیب فرمائے۔ کوئی ہوتا ہے وہ اعزاز کرتے ہیں ہمارے قوم قبیلے میں علماء ہیں، حفاظ ہیں، اس کے ساتھ شرف کر رہے ہیں کہ ہماری قوم میں ایسے علماء ہیں۔ فرمایا کہ میری امت جو ہے وَإِنَّ بِهَا أُمَّتِي وَشَرَّفَهَا الْقُرْآنِ، میری امت جس سے فخر کرے گی وہ ان کے لیے قرآن ہے، کہ ہم وہ امت ہیں، ہم وہ قوم ہیں کہ جسے اللہ نے قرآن جیسی کتاب نصیب فرمائی ہے۔ یہ ہمارے فخر ہے، کیا ہے بھائی بولو، فخر ہے، کہا کرو فخر کے ساتھ ہم قرآن والے ہیں، ہم قرآن پڑھنے والے ہیں، ہم قرآن سیکھنے والے ہیں، قرآن سکھانے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، تو فرماتے ہیں انکم لا ترجون الی اللہ بشیء افضل مما خرج منہ، یعنی القرآن، یعنی اللہ رب العزت کی طرف رجوع اور اس کے یہاں تقرب حاصل کرنے کے لیے قرآن سے بڑی چیز کوئی دوسری اور چیز موجود نہیں ہے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنا اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے اس قرآن سے بڑی کوئی چیز اور موجود دنیا میں نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا کرے بھائی؟ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید سمجھے گا کہ نہیں سمجھیں گے بھائی؟ بولیے، تھوڑا تھوڑا ترجمہ، کیا جی؟ تھوڑا تھوڑا ترجمہ سیکھ لیں۔ مولانا عبداللہ صاحب یہاں فجر میں ہوتے ہیں، آگے پیچھے چلو کام کاج کرو، باری مسئلہ ہو تو نہ ہو، فجر میں تو وہ ادھر ہی ہوتے ہیں، پکڑ کے بٹھا لو، قاری صاحب کو بٹھا لو کہ ہمیں 2 آیات ترجمہ پڑھا دو، بس صرف ترجمہ پڑھا دو۔ پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے بھائی؟ آج ارادہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ غور و فکر کے ساتھ پڑھیں اس کتاب کو، تمہیں پھر مزہ آئے گا کہ اللہ کہتا کیا ہے، تمہیں پھر مزہ آئے گا اللہ کہتا کیا ہے۔ اب اسی چیز کو سمجھانے کے لیے انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو آنے والے جمعہ میں آپ سے عرض کروں گا کہ ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں۔ بولو نا بھائی، نماز میں ہم پڑھتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ ہم نماز میں اپنے اللہ سے باتیں کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے بھائی، کیا جمعے میں عنوان ہوگا ہم نماز میں اپنے اللہ سے باتیں کیا کرتے ہیں؟ ٹائم پر آئیں گے نا جی انشاءاللہ؟ بولیے، آئیں گے ٹائم پر انشاءاللہ؟ کوشش کیا کریں 12:40 پر، ہم وقت پہ آپ کو فارغ کر دیتے ہیں۔ باقی اگر آنے والے جمعے کو عید ہو گئی تو نماز عید کا وقت 7 بجے، ہاں جی 7 بجے، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے 7 بجے جی، 7 بجے انشاءاللہ۔ اگر عید ہو گئی تو پھر کتنے بجے پڑھیں گے نماز؟ ہوگی نہیں انشاءاللہ، امید یہی ہے ہوگی نہیں، کیونکہ حکمرانوں کا ذہن خراب ہے نا، انہوں نے کہا کہ 2 خطبے اگر اکٹھے ہو جائیں جمعے کا اور عید کا تو وہ بادشاہوں پر بھاری ہوتا ہے، لہذا روزے 30 ہی ہوں گے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اگر عید ہو گئی تو انشاءاللہ پھر ہم 7 بجے عید پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نماز کھڑی ہوگی 7 بجے، نماز بیان 6:30 6:35 تک شروع ہو جائے گا انشاءاللہ، تو آپ جلدی آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ، سنتیں پڑھ لیں۔